جب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد نہیں کی حضرت امام حسین کی، اور ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے، بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا، خوف کی وجہ سے اتنا بڑا مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم ہونے دیا۔ تو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے، ڈرا کے، دہشت پھیلا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے جو انسانوں کا غلام بناتا ہے۔ میں آج ساری قوم کو ایک کہتا ہوں کہ خوف، سب کو پتہ ہے میرے بھائی بہن نہیں ہیں، میری والدہ 80 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں، ان کی ہسپتال اور ڈاکٹر سارا کچھ میں خود دیکھتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ ان 78 دنوں میں ان کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو، جنہوں نے اڈیالہ جیل میں آ کے مجھے ایک میسج دیا تھا کہ بیٹا اپنا مورچہ مقابلے میں خالی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہمت بڑھائی، لیکن بہرحال وہ 80 سال سے زیادہ ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے ان سے جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ، لیکن ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل بھیجا، کیونکہ جیل بھجوا کے آپ نے میرا عزم اور مضبوط کیا، پاکستان سے محبت کا اور اللہ سے رشتہ میرا مزید مضبوط ہوا۔ میری دعائیں ہیں پاکستان کے تمام سیاسی کارکنوں کو کہ آپ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشش کریں، ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ہم کسی کا فائدہ نہیں کریں گے۔ پاکستان مضبوط ہوگا، ہمارا سیاسی سسٹم مضبوط ہوگا، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، پاک فوج مضبوط ہوگا تو یہ ملک مضبوط ہوگا۔ ایک دوسرے کو جس کو بھی ہم نیچا دکھائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا، فیصلہ عوام کو جو ہے وہ کرنے دیں۔ آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان